الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله على شيعته ومحبنا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. صلوات. صل على محمد وآل محمد. محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی. موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی. درود پڑھیں محمد رال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع پروردگار عالم کے نام سے ہے کہ جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. وہ پروردگار عالم کے جو ہر چیز پر قابض ہے، مالک ہے کل جہان کا. اور تمام تر درود و سلام محمد و آل صل على محمد وآل محمد. سامعین آزاد دیکھیں، ابتدائے انسانیت سے جتنی بھی حق کی طاقتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنی لڑائی خود شروع کی اور ختم اللہ کو کرنی پڑی، سوائے امام حسین کے. حضرت ابراہیم نے نمرود کے ساتھ ٹکر لی، دربار میں جا کر اسے للکارا تو نمرود نے آگ روشن کرا دی. حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں بٹھال دیا گیا اور 9 میل کے علاقے میں آگ لگا دی گئی. میں کہتی ہوں کہ ایک شخص کے لیے 9 میل کے علاقے میں آگ. حضرت ابراہیم آگ میں جائیں گی اور خدا نخواستہ جل جانے کا امکان ہوا تو یہاں پر حضرت ابراہیم کی بس ہو گئی. اللہ خود میدان میں آ گیا، آگ کو گلزار بنا دیا اور اپنے خلیل کو بچا لیا. یہ ہیں جناب موسیٰ، جنہوں نے فرعون کے ساتھ ٹکر لی، دربار میں جا کر اسے للکارا تو فرعون فوجوں سمیت حضرت موسیٰ کے پیچھے دوڑ پڑا. اب حضرت موسیٰ کے سامنے دریائے نیل آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہٹ جا، اس سے میں لڑتا ہوں. لڑائی حضرت موسیٰ کی تھی، لڑی اللہ نے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے نکالا اور فرعون کو اللہ نے فوجوں سمیت غرق کر دیا. سامعین اعزاز، ازل سے لے کر ابد تک، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی بادشاہ ہے، حضرت امام حسین، کہ جسے اللہ کہتا رہا کہ میں آؤں، مگر امام حسین کی آواز آتی رہی کہ میں اپنی لڑائی خود لڑوں گا. ایک ہی بادشاہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا. درود پڑھیں محمد علی محمد. صل على محمد وآل محمد. سامعین اعزاز، ساری کائنات سے بڑھ کر بہادر کا نام ہے حسین، سب سے بڑے شجاع کا نام ہے حسین، سب سے بڑی طاقت کا نام ہے حسین. دیکھیں، پیغمبر اکرم کو شہید کیا گیا تو حضور کے قاتل چھپ گئے. علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا
تو علی کے قاتل چھپ گئے. امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا گیا تو امام کے قاتل چھپ گئے, جناب سیدہ کے قاتل چھپ گئے. لیکن کیا انتقام ہے تیرا حسین ابن علی کہ تو نے اپنے قاتل کو اتنا بے نقاب کیا کہ شبیر کے قاتل کا نام ایک گالی بن کر رہ گیا ہے. اگر آج آپ کسی کافر کو بھی یزید کہیں نا, اسے بھی غصہ آ جاتا ہے. یہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ اس کی عزاداری میں جتنی مخالفت ہوئی ہے اتنی کسی کے ذکر میں نہیں ہوئی ہے. حسین کائنات کی وہ طاقت ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھاؤں کہ اگر میں کسی چیز کی محفل رکھوں اور اس کا نام رکھوں ذکر ابراہیم, تو اس میں ابراہیم ہی کا ذکر ہوگا, کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا. اگر میں عنوان رکھوں محفل قرآن تو اس میں قرآن ہی کا ذکر ہوگا, کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہنا حسین تیرے عنوان کے یعنی مجلس حسین کے, اس میں چاہے آپ آدم کا ذکر کریں, چاہے موسیٰ کا ذکر کریں, چاہے عیسیٰ کا ذکر کریں, مجلس حسین کی ذکر رسول خدا کا, مجلس حسین کی ذکر علی مرتضیٰ کا, مجلس حسین کی ذکر امام سجاد کا, مجلس حسین کی ذکر موسیٰ, رضا, نکی, تقی, عسکری اور ہادی کا. درود پڑھیں سامعین اعزا, ایک مجلس میں آج تک اتنے ذکر نہ رسول نے اکٹھا کیے, نہ علی نے اکٹھا کیے, نہ حسن نے اکٹھا کیے, اور نہ ہی کسی اور طاقت نے اکٹھا کیے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب آدم کا ذکر ہوتا ہے تو شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے تو نمرودیوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو فرعونیوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو بغضیوں کو تکلیف ہوتی ہے. سامعین اعزا, حسین ابن علی کائنات کی وہ طاقت ہے کہ لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, جی آپ ماتم کیوں کرتے ہیں, آپ عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں, آپ اتنا حسین حسین کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا ماتم کیوں کرتے ہیں. تو سامعین اعزا, میں یہ کہتی ہوں کہ عبادت کرنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا جی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں. یہ سوال تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے نا جو عبادت نہیں کرتے, جو مجلس حسین برپا نہیں کرتے. تو سامعین اعزا آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, اور سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. کیوں جلتا ہے آپ کا دل, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینوں پہ ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا روز شہادت, جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. گریا کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو, یوسف ابھی زندہ ہیں یوں غم نہیں کرتے. آدم نے حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو سبھی شہیدوں کے سردار ہیں لیکن کرتے نہ محمد, تو چلو ہم بھی نہ کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. بچپن ہی میں یہ شان, یہ مرتبہ, یہ عزت, یہ مقام کہ زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے. اور اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا. ارے کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے. اور نام حسین 4 الفاظوں سے مل کر بنا ہے, ہا سین یا نون. تو شاعر کہتا ہے کہ حق کو سلامتیو یقینو نماز کو, حق کو سلامتیو یقینو نماز کو, یکجاں اگر کرے تو نتیجہ
حسین ہے. تو پڑھ محمد راجہ صلی علی محمد وآل محمد. سامعین ازاں کیا کہنا ہے میرے مولا حسین ابن علی کا. سامعین ازاں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب پروردگار عالم نے اس در پر آنے والوں میں کیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس در سے محروم ہیں. ہم خوشا نصیب ہیں کہ ہم حسین پر گریہ کرنے والے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حسین پر گریہ کریں اور اس کی قیمت نہ ہو؟ یہ رزق ہے جو پروردگار عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کیا ہے. جو ان مجلسوں سے دور ہیں واللہ وہ بہت بڑے رزق الہی سے دور ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ ہر روز گھر میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں زندگی دی اور حسین کی مجلسیں عطا کی. علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ حسین پر 1 مرتبہ خلوص دل سے سلام کیا کرو. تو کسی نے پوچھا تھا کہ مولا 1 سلام سے زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے بھی تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تیرے آنسو ہیں بلکہ تجھے حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. یہ وہی حسین ابن علی ہے نا کہ جو کربلا میں ایک سلام کے لیے ترس گیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روز عاشوراء جتنا ہو سکے امام حسین کو سلام کیا کریں کیونکہ میرے مولا روز عاشوراء ایک سلام کو ترس گئے تھے کہ کوئی مجھے سلام کرے. عزاداران امام آج اس حسین کا سویم ہے کہ جس کے لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کو رلا رلا کر ذبح کیا گیا. کبھی اکبر کے لاشے پر رلایا, کبھی قاسم کے لاشے پر رلایا, کبھی اونو محمد کے لاشے پر رلایا, کبھی عباس کے لاشے پر رلایا. آج اس حسین کا سویم ہے کہ جس نے صبح عاشوراء سے عصر عاشوراء تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے مگر اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی موجود نہ تھا. عزاداران امام آج 72 کی سوگوار زینب کو پرسہ دینا ہے اس کڑیل جوان علی اکبر کا کہ جسے زینب نے 18 سال اس طرح برقعے میں پالا تھا کہ کسی کی نظر نہ لگے. عزاداران امام روایتیں کہتی ہیں یہاں بہنیں بیٹھی ہیں نا, خدا ہر بہن کے سر پر بھائیوں کے سایوں کو سلامت رکھے. کوئی بہن اپنے بھائیوں سے ایسے نہ بچھڑے جیسے فاطمہ صغریٰ بچھڑی ہے. عزاداران امام روایتیں کہتی ہیں جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا ایک مرتبہ علی اکبر صغریٰ کے قریب آئے. صغریٰ کہتی تھی بھیا جب کبھی تم سر پہ صحرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر, تم جو مصروف ہو شادی میں تو نہ لینے آنا, میں خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. صحرا تم جو بانو تو پلو تمہیں میں خود باندھوں. ایک مرتبہ بی بی بات کرتے کرتے علی اکبر کے قدموں پر بیٹھی. بی بی کہتی ہے علی اکبر شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے, مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے, صحرا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے, لیکن علی اکبر ایک احسان کرنا, اگر میں تمہارے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں تو اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر.
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران امام جب حسین کربلا میں اپنی تمام قربانیاں پیش کر چکے، جب اپنا کڑیل جوان علی اکبر قربان کر چکے نانا کے دین پر، جب ننھے علی اصغر کو قربان کر چکے، جب عباس کے بازوؤں کو دے چکے، یہاں تک کہ جب حسین خود زین سے زمین پر آئے ہیں، عزاداران امام جب ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لیکن جب میرا وقت کا امام حسین کو سلام کرتا ہے تو وہ میرے مولا کے جسم کے ہر حصے کو الگ الگ سلام کرتا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری گئی، ان رخساروں پر سلام جن پر خاک پڑی ہوئی تھی، ان انگلیوں پر سلام جنہیں کاٹا جا رہا تھا، اس لاشے پر سلام جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ ایک ماں کی آواز آتی تھی اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ۔ 1900 ہے زخم ترے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، عزاداران بعد حسین خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سر سے چادروں کو چھین لیا گیا، سید سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئی، سکینہ کے گوشواروں کو چھین لیا گیا۔